کہ گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے کارکن دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور دوسری سیاسی پارٹی کے کارکنوں نے ان پر آوازیں کسے اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں، جن پارٹیوں کا تذکرہ آپ کے ذہنوں میں ہے، پاکستان کا امیج کمزور پڑا، افراد نے اپنی منمانیاں کیں۔ اس اعتبار سے میرے دل میں آیا کہ یہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ دربار مصطفیٰ کی حاضری کے آداب کیا ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، رہزن ہو، قزاق ہو، جیب کترا ہو، طرار ہو، نباش ہو، کچھ بھی جرم کرنے والا ہو، یہ سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ دروازہ مصطفیٰ پر بھیجنے والا خدا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ وہاں پر جائے؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک فاستغفروا اللہ، اور یہاں پر آ کر انہوں نے توبہ کی ہے اپنے رب سے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کی سفارش تو نے بھی کر دی، تو نے بھی کہہ دیا کہ مولا معاف فرما دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو رب ذوالجلال ان سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے یہ بات پیش نظر رکھیں، جو بندہ وہاں پر پہنچا ہے وہ کسی غلط محلے کا ہو، غلط گاؤں کا ہو، غلط شہر کا ہو، مجرم اسٹیٹ کا ہو، بذات خود مجرم ہو، عاصی ہو، جیسا بھی ہو، یہ بے بات ذہن میں رکھیں کہ اس بندے کو راستہ دکھانے والا خود خدا ہے، کہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جا۔ لیکن کوئی بندہ کسی کو دیکھ کر بھی، ایک آدمی نے آپ کی جیب کاٹ لی ہے اور آپ کے سامنے ہی وہ دروازہ مصطفیٰ پہ چلا گیا ہے، تو اسے وہاں کچھ نہ کہیں، اسے کچھ نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے جیب کاٹنے کے بعد بھی اسے احساس ہو گیا ہو اور وہ حضور کو اپنا سفارشی بنا کر رب سے توبہ کر رہا ہو۔ تو آج کے اس جمعہ شریف کا عنوان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار مصطفیٰ میں حاضری کے آداب کیا ہیں، یہ آج کا عنوان ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ اس جگہ کا جہاں پر سرکار دو سرا اب جلوہ فگن ہیں، جہاں پر جلوہ فگن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کا تجزیہ ذرا اپنے ذہن میں لا کر کیجئے۔ چند زندگی کی چند بہاریں میرے مصطفیٰ نے مکہ مکرمہ میں گزاری، زندگی کی چند بہاریں مکہ مکرمہ میں گزاری، تو ان گلیوں میں میرا مصطفیٰ جب اٹھ بیٹھ کر چھوٹے سے بچپن میں کچھ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی لڑکھڑاتے، کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے، کبھی خاک پر آپ کے قدم مبارک لگتے، کبھی گھٹنے لگتے، کبھی ہاتھ لگتے، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تو ان گلیوں میں خرامہ ناز ہو کے چلا کرتا ہے۔ دیکھیں چند بہاریں زندگی کی مکہ مکرمہ میں گزاریں تو رب ذوالجلال قسمیں اٹھا رہا ہے۔ چند بہاریں، چند سال گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جلوہ فگن ہوئے، چند بہاریں گزاری مکہ مکرمہ میں تو رب ان جگہوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور جہاں پر اس وقت سے لے کر اب تک جہاں پر آپ سرکار نے سارے کا سارا ماحول ہی بہار کا بنا دیا، اس مقام کا کیا حال ہو۔ ایک بات تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، کہ عبادت گھر میں بھی کیا کرو، نفل گھر میں پڑھا کرو، فرض یہاں پڑھتے ہو مسجد میں، نفل گھر میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اور سرکار نے خود فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا کہ جیسے عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، بس 2 مرتبہ میرے پاس آ جاؤ اور بس، ایسا نہ کرنا، میری قبر کو عید نہ بنانا، بلکہ تمہیں جب بھی موقع ملے تو دربار مصطفیٰ میں چلے آنا۔ اور یہاں پر یا ساتھ یہ بھی فرما دیا وصلو علیہ، پہلی بات تو ہے میری قبر پر آیا۔ خود دیکھیں بڑا عجیب منظر ہے، ادھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی قبر پر جاؤ، ادھر مصطفیٰ خود فرماتا ہے میری قبر پر آؤ، یعنی وہ بھیج رہا ہے، وہ وصولیاں کر رہا ہے۔ تو کیا جو بندہ رب کے کہے پر، محبوب کے بلاوے پر وہاں پر جائے اور دل سے توبہ استغفار کرے، آقا گناہ گار ضرور ہوں مگر تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، وہ ایسے ہیں۔ مجھے یہ بات یہاں یوں یاد آتی ہے، لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، تے جندی باں پھڑ دے اس نو چھوڑ دے نہیں۔ یہ بھیجنے والا خدا، وصول کرنے والا مصطفیٰ، تو پھر دیکھیں کہ یہاں پر بندے کا مقام کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں خود سرکار فرماتے ہیں لوگوں یہاں پر میری قبر کو عید نہ بناؤ، وصلو علیہ، اور مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تم جلوت میں ہو، تم خلوت میں ہو، تم مرغزار میں ہو، تم پہاڑوں میں ہو، تم ندیوں میں ہو، تم آپ دونوں کے اندر بیٹھ کر سمندروں میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، حیث کنتم، جہاں سے تم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو میری بارگاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دربار رسالت کی حاضری، ابھی ہم دور ہیں، مختلف روایات ہیں، کبھی درود ایسا ہوتا ہے خود میرے آقا ہی سماعت فرماتے ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے درود کو اٹھا کر فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ کائنات کے آقا کی بارگاہ میں حاضری کوئی معمولی بات ہے؟ خود ضمانت، ہمارے ہاں کہتے ہیں جناب ہم سودا لینا چاہتے ہیں، کوئی وارنٹی کارڈ، جناب یہاں پر اس کی گارنٹی کیا ہے، ہم لکھوا لیتے ہیں۔
ہم اگر کسی کو ادھار دیتے ہیں لکھوا لیتے ہیں، سائن کروا لیتے ہیں، لوگ مکر بھی جاتے ہیں، مگر میرا مصطفیٰ کبھی نہیں مکرتا۔ کائنات کے آقا صادق الوعد ہے، اور فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس بندے پر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں جھولی پھیلایا نہیں کرتے، جب پھیلایا نہیں کرتے تو مل جاتا ہے، تو جب پھیلا دی جائے تو پھر کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا۔ دربار رسالت میں صحابہ لوگ کیسے حاضر ہوتے تھے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کا عنوان بھی ذرا دل تھام کے سننا، یہ دربار رسالت ہے۔ اور کبھی بھی اس بے ذوقی کے ساتھ نہ جانا کہ حضور تھے چلے گئے، اب کون کس کو سنائے، اس بے ذوقی کے ساتھ کبھی بھی نہ جانا، اس ذوق کے ساتھ جانا کہ گھر سے چلا ہوں، میرا انتظار میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے اور استقبال ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، اپنے بابا حضرت اسلم سے روایت لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کی طرف چلے تو وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل کو۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں فوجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف پر، مزار پر انوار پر، دربار گوہر بار میں حاضر ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر ایک دوسری روایت کے مطابق ہے، حضرت جابر کو دیکھا وہ یبکی، آپ رو رہے ہیں۔ بے ذوقی کے ساتھ کبھی نہ جانا، ذوق لے کر جانا، ذوق لے کر جانا، ذوق لے۔ اتنے میرے غم کو میری ماں نہیں جانتی، اتنے میرے دل کی بات کو میرا باپ نہیں جانتا، میرے بھائی میری بہنیں نہیں جانتے، وہ اندر کے کھاتے کو جتنا میرا مصطفیٰ پہچانتا ہے۔ اور کائنات کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، آپ رو رہے ہیں، سرکار دو سرا کی قبر شریف سامنے ہے، اور آپ 7 الفاظ بھی پیش کر رہے ہیں، الفاظ بھی پیش کر رہے ہیں، ہا ہنا تسکب الابرات، یہی وہ مقام ہے جہاں پر آنکھوں سے موتیوں کو برسایا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ دربار رسالت میں حاضری کا ادب ہے کہ وہاں پر جا کر اپنے دل سے ان خیالات کو سامنے پیش کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ اور خود فرماتے، حضرت جابر نے فرمایا رو بھی رہے ہیں، جذبات میں رو بھی رہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ سرکار نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر کے اور منبر کے درمیان کا جتنا بھی یہ دورانیہ عرصہ، یہ مقام ہے، سرکار نے فرمایا یہ سارے کا سارا ہی جنت الفردوس ہے۔ ذرا غور کریں کہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ بارگاہ مصطفی میں حاضری کا ادب ہے۔ آنکھ بہہ رہی ہو،
دل کے اندر نبی کا پیار ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، آنسو جاری ہوں، اور پھر دامن پھیلا ہوا ہو. اور یہ بات اس ذوق کے ساتھ سنیے، ادھر رب ذوالجلال اپنے محبوب سے فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، آنے والے کا رنگ نہ دیکھ، روپ نہ دیکھ، اس کا لب نہ دیکھ، اس کی گفتار نہ دیکھ، اس کا کردار نہ دیکھ، اس کی انداز نہ دیکھ. اما السائل فلا تنہر، جو آ گیا ہے یہ سائل ہے، منگتا ہے، تیرے دروازے کا منگتا ہے. اب اگر یہ تیرے دروازے سے چلا گیا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، محبوب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اس کی جھولی کو بھر دے. اما السائل فلا تنہر، نہ اسے نہ جھڑک. مصطفیٰ کو رب فرماتا اسے نہ جھڑک. کوئی شخص کسی پر چور کے، ڈاکو کے، لوٹے کے کلمات کسے، العیاذ باللہ. آج ایک کمپنی نے وہاں پر الفاظ کس دیے، کل یہ لوگ جائیں اور ان کے پیچھے آنے والے اور لوگ ان پر آوازیں کسیں. یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ کوئی تماشے کی جگہ ہے؟ یہ کوئی تماشے کی جگہ ہے؟ یہ سیاست کے رنگ بکھیرنے کی جگہ ہے؟ اور ادھر تو کہا جاتا ہے، سنا ہے آپ شرم والوں کو شرم آیا نہیں کرتے. اور یہاں تو جو بندہ شرمندہ ہو کر آ جائے تو لجپال آقا اس کو عطا فرماتے ہیں. اور یہ آداب بارگاہ مصطفوی، اور یہ میں کہتا ہوں کوئی کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ پر جب حاضری ہو تو بدبختوں کی طرح حاضر نہ ہو. اپنی بدبختی اگر لے بھی گئے ہو تو دوسروں کو دیکھنے کی بجائے نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ لگا. دیکھیے بارگاہ مصطفوی میں ہم حقیقت یہ ہے کہ وہ ادب بجا لا سکتے ہی نہیں ہیں. لوگ تو نذرانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، عیدی کا موقع تھا عیدیاں دیتے ہیں، جی 100 روپے دے دیا، 500 دے دیا، 1000 دے دیا، عیدی دے دی. کسی کو خیرات دیتے ہیں، خیرات ہو گئی. اور ذرا ایک نقشہ جو بندہ ہوا نقشہ ہے، ایک خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں اکشفی لی ان قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جی ذرا سرکار دو سرا کی قبر شی والا کمرہ تو کھول دیں. اب ذرا کمرہ کھول دیں. اب یہ خاتون نذرانہ پیش کیا کرتی ہے، اللہ اکبر. اماں جی کمرہ تو کھول دیں. فکشفت لہا عنہ، سامنے دروازہ کھولا. فبکت حتی ماتت، وہ روئی کہ میں دربار رسالت میں ہوں، دربار رسالت میں ہوں. وہ روئی، جو رونا شروع کیا اتنی ہچکی بند گئی، جب دوسروں نے دیکھا تو اتنی دیر میں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی. یہ ہے نذرانہ، یہ ہے بارگاہ مصطفوی کا نذرانہ. یہ دربار مصطفی، یہ ہے ادب مصطفیٰ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے یہ مال کیا ہے، یہ دولت کیا ہے، یہ سیم و زر کیا ہے، آقا یہ ایک جان ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے.
کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سرکار دو سرا کی بات، یہ نذرانہ بھی قبول ہو جائے، یہ نذرانہ بھی قبول ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی ذوق و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی ذوق و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ فبکت حتی ماتت، وہ اماں جی سرکار دو سرا کی قبر شریف کو دیکھا، اور میں عرض کروں کہ حضور سے پیار اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، مستانہ ہو گیا ہے، اور ہمیں پتہ نہ چلے، لطف آ جائے، محبت کرنے کا سواد آ جائے، پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارے ہوش و آواز کہاں پر ہے، ہمیں یہ نہ پتہ چلے۔ دیکھیے یہ بارگاہ ایسی ہے، حضرت نبی بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کو یاد کیا، اور ساتھ حضرت کعب نے ایک حدیث پاک بھی بیان فرمائی، ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحفوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضربون باجنحتہم۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے آسمانوں سے 70,000 فرشتے دربار مصطفیٰ کی حاضری کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اور ذرا یہاں پر اور بھی محبت سے سنیے، یہاں آ کر کرتے کیا ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یضربون باجنحتہم، حصول برکت کے لیے اپنے پروں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور کریں یضربون، ضرب معنی ہوتا ہے لگانا، کام یہ کر رہے یضربون باجنحتہم، اپنے پروں کو دربار مصطفیٰ پر لگاتے ہیں، حتی یحفوا بقبر النبی، سرکار دو سرا کی قبر شریف کو ڈھانپ لیتے ہیں، ویضربون باجنحتہم، اور اپنے پروں کو دروازہ مصطفیٰ دربار رسالت پر لگاتے ہیں۔ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں یہ موقع مل جائے اور دربار رسالت میں حاضری ہو جائے تو وہاں پر کاش کہ ہمیں وہ لمحے دستیاب ہو جائیں، تو وہاں پر اپنے ہاتھ لگا کر اپنے سینے پہ لگانا، یہ وہ انداز ہے جو کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو سکھایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کسی بزرگ کے دربار شریف پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، شرک ہوتا ہے کسی کو رب ذوالجلال جیسا ماننا، یہ شرک ہے۔ تو کبھی ہم نے بابا صاحب کو رب جیسا نہیں ماننا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ رب ذوالجلال معطل ہو گیا، یہ سارے کے سارے آگے چل رہے العیاذ باللہ، نہیں، یہاں پر ادب، احترام، احادیث کو پڑھیے، ادب، قبر کا ادب اتنا کہ وہاں پر کسی قبر پر اپنا پاؤں نہ رکھو، قبر پر اپنا پاؤں نہ رکھو، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ قبر ہے تو بے حرمتی نہ کرو۔ یہ تو صبح کا وظیفہ فرشتوں کا، اور جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اس طرح کے 70,000 فرشتے اور آ جاتے ہیں۔
70,000 فرشتے اور آ جاتے ہیں۔ اور لطف کی بات ہے اس حدیث کے آخر میں، جسے دارمی نے ذکر کیا، بہقی نے ذکر کیا، ابو نعیم نے ذکر کیا، حتیٰ اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفونہ، صبح و شام فرشتے 70,000 آتے جاتے رہیں گے، اور جب قیامت کا قرب ہوگا، جب آمنہ کے لال اپنے مزار پر انوار سے جلوہ فگن ہوں گے، تو اس وقت بھی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت کا دعوتی پروگرام، کائنات کے آقا وہ جسے دعوت دیتے ہیں، تو وہ جسے دعوت دی جاتی ہے اگرچہ وہ پتھر کیوں نہ ہو، سیدھا دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے، وہ درخت کیوں نہ ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، عائشہ اگر میں چاہوں اور انگلی کا اشارہ کر دوں تو سامنے والا احد پہاڑ میرے انگلی کے اشارے پر سونے کا بن کر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کائنات کے آقا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں قحط ہو پڑ گیا، فشکوا الی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں نے عرض کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اماں جی آج کل کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، قحط پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فارمولہ تمہیں میں بتاتی ہوں، عمل تم کر لینا۔ اب فارمولہ کیا تھا؟ فارمولہ یہ تھا، فرماتے ہیں انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو تم دروازہ مصطفیٰ قبر حبیب کبریا پہ چلے جاؤ، نمبر 1۔ یہاں پہنچ کر فجعلوا منہ قوا الی السماء، اور دیکھو وہ جہاں چھت ہے نا، وہ چھت میں ایک جگہ پر سوراخ کر دو کہ آسمان کے اور قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایک سوراخ کر دو۔ اب یہاں پر حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار اور آسمان کے درمیان میں بالکل چھت کو ختم کر دینا۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، فمطرنا مطرا، چابی فرماتے ہیں عجیب بات تھی، ادھر سے ہم نے سوراخ کیا، ادھر رب ذوالجلال نے چھم چھم بارش عطا فرما دی۔ اب یہ بادل بھی دروازہ مصطفیٰ پہ حاضری دے رہا ہے۔ حتی نبت العشب، یہاں تک کھیتیاں ہو گئیں، وسامنت الابل، وہ اونٹ جو بالکل ان کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، ایسے سرسبز و شادابی ہوئی، اب وہ بھی موٹے تازے ہو گئے۔ حتی تفتقت من الشحم، اور ان پر اتنی چربی چڑھ گئی، اونٹوں پر بھی محسوس ہوتا تھا شاید کہ یہ ابھی پھٹے، اتنا رب ذوالجلال نے کرم کیا۔ یہ دروازہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اور دیکھیے ادب، یا آپ کہیں گے یہ تو خیر بادل کی بات ہے، آؤ یہ تو بادل کی بات ہے، ایک دیوانہ مصطفیٰ کیسے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ مروان کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر پر انوار پر بیٹھا ہوا ہے۔ فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مروان نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا سر جھکائے ہوئے، بلکہ اپنا سر رکھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف پر اپنا سر رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ فقال اتدری ما تصنع، مروان نے کہا او میاں کیا کر رہے ہو؟ اتدری ما تصنع، کیا کر رہے ہو؟ ما تصنع، آپ بیٹھ جائیں، ویسے ہی منع ہے، ویسے ہی گردنیں پھلانگ کر مسجد میں جمعہ کے دن آنا ویسے ہی منع ہے، جہاں کسی کو وقت ملے وہاں پر بیٹھ جایا کرے۔
یا پہلے آ جایا کریں؟ اچھا اب ذرا غور کریں کہ مروان نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا چہرہ حضور پاک کی قبر شریف پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. یہ احمد بن حنبل کی روایت ہے, اسے طبرانی نے ذکر کیا. اور پھر یہ ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد, بیان ساتھ یہ بھی کیا کہ یہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. آج کل یہ لوگوں کو بڑا نشہ ہے, کیا سند صحیح ہے؟ یہ بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے. ایک آدمی جسے کچھ حدیث کی اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے, وہ بات کر رہا ہوتا ہے کیا حدیث صحیح ہے. عجیب بات یہ ہے, جہاں لکھا ہوتا ہے حدیث صحیح نہیں ہے, بھائی حدیث صحیح نہیں پھر بھی وہ قابل عمل ہوتی ہے. چلو حدیث صحیح نہیں ہے, حسن تو ہے, حسن لذات ہی ہے, حسن لغیر ہی ہے, صحیح لغیر ہی ہے. وہ صحیح لذات ہی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی حدیث دانی نہیں ہے کہ جب کہا جائے کہ ھذا حدیث لیس بصحیح, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو پھر یہ کہا جائے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اصل میں اس آدمی کی کم علمی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. مروان نے کہا اتدری ما تصنع, کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اب اس بندے نے اپنا سر اٹھایا, اور یہ کوئی بندہ معمولی بندہ نہیں تھا, یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا. یہ وہی بندہ تھا کہ جب کائنات کے آقا سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے اور آپ کی اونٹنی کی لگام مہار کو لوگ تھامتے تھے, تو کائنات کے آقا ارشاد فرماتے تھے خلو, چھوڑ دو, چھوڑ دو, فإنها مامورۃ من اللہ. اس اونٹنی کو بھی پتہ ہے, اسے علم ہے کہ کہاں جا کر بیٹھنا ہے, اور جہاں جا کر اونٹنی بیٹھی تھی وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اس بندے نے سر کو اٹھایا, فَإِذَا ہوا ابو ایوب الانصاری. یہ معمولی بندہ نہ تھا, یہ وہی بندہ تھا جو اپنے آقا کے مقام کے پیش نظر جب بالا خانہ پر میاں بیوی رہتے اور نیچے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن تھے, اگر اس خاوند نے بیوی نے یہ کمرے کی ایک نکر سے دوسری نکر پر جانا ہوتا تو سامنے درمیان سے نہ جاتے. یہ میرے مصطفیٰ کا ادب کہ درمیان میں میرے مصطفیٰ کا تخت ہے, درمیان میں چارپائی ہے. وہ ایک نکر سے دوسرے نکر کی طرف جاتے, اس نکر سے اس نکر پر کام کرتے, درمیان میں نہ آتے, کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. اور اس بندے نے, بندہ مومن نے اپنا سر مبارک اٹھا کر کہا کیا؟ اس نے کہا جئتو, اور اسے آپ پلے باندھیں اور دربار مصطفیٰ میں حاضری ہو تو اسے پیش کریں. حضور پاکستان میں سنہری مسجد میں مظہر فرید سے میں سن کر آیا ہوں, یہ دربار رسالت ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. حضور اس نے بیان کیا, منبر پر بیٹھ کر بیان کیا, پورے زور سے بیان کیا. اور آقا میں آیا ہوں, انہیں کہا انی, وہ کلمات سنیں جو حضرت ابو ایوب انصاری کے کلمات, انی جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجرا. اور میں کسی مورتی کے پاس نہیں آیا, میں کسی بت کے پاس نہیں آیا, اور میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, اور میں تو دل کے دکھڑے سنانے اپنے مصطفیٰ کے پاس آیا.
اور جا کر یہ جا کر ایک بڑی اور بے ذوقی لوگ کرتے ہیں. ہم جیسے نکمے لوگ اگر دروازے رسالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھا ہوتا ہے، کچھ آتے ہیں ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں. شرک کی آواز آتی ہے. یہ شرک نہیں ہے. جب ماں کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ شرک ہوتا ہے. اپنے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ شرک ہوتا ہے. ماں کی پیشانی کو چوم رہے ہوتے ہیں یہ شرک ہوتا ہے. باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے یہ شرک ہوتا ہے. والدین کے قدموں کو چوم رہے ہوتے ہیں، کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جیسی اللہ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا. اور اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر کہتا ہوں ایسی ذات ہم کسی کو نہیں مانتے. جیسا اللہ ہے ایسا دوسرا کوئی نہیں. وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، اس جیسا کوئی نہیں ہے. جیسی صفتیں اس کی ہیں ایسی صفتیں کسی کی نہیں ہیں. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. مگر عجیب بات یہ ہے اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو خود فرماتا ہے لرؤوف الرحیم. یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ رب کو کسی نے رؤوف بنایا نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جسے رب نے رؤوف بنایا ہے. اللہ کو رحیم کسی نے بنایا نہیں، مگر حضور کی ذات وہ ہے کسے رب ذوالجلال نے رحیم بنایا ہے. میرے شرک کہاں کا ہوا؟ اور یہاں پر وہ آدمی جب جائے تو کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن منیب اپنے باپ حضرت منیب سے روایت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ مصطفیٰ پہ حاضری دے رہے ہیں، حضور کی قبر شریف پر حاضری دے رہے ہیں، آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے رہے ہیں. فوقف کھڑے ہو گئے، فرفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. ذرا ذہن میں رہے سامنے قبر شریف ہے، ہاتھوں کو اٹھایا. حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، مجھے یوں محسوس ہوا شاید کہ یہ کہیں نماز تو نہیں پڑھنے لگے. غور کریں، ہاتھوں کو اٹھایا، مجھے یوں محسوس ہوا کہیں یہ نماز تو نہیں پڑھنے لگے. لیکن مطلب ایسی حالت میں آنا کہ جو حالت محسوس ہو رہی ہو کہ یہ بندہ شاید نماز پڑھ رہا ہو، یہ شرک بدعت نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ مصطفیٰ پہ آئے، قبر حبیب کبریا پر آئے. ہاتھوں کے اٹھانے کا انداز یہ تھا، دیکھنے والے نے سمجھا شاید کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز تو نہیں پڑھنے لگے. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا اور پھر وہ واپس پلٹ گئے. اس لیے بڑے ذوق کے ساتھ جب دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوں تو وہاں پر بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اگر کوئی جھٹکتا ہے تو اسے جھگڑا نہ کریں. جب آپ کھڑے ہیں میں بھی حیران ہوتا ہوں، کیا یہ حالت قیام نہیں ہے؟ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتے؟ ذرا غور کر، کیا یہ قیام کی حالت نہیں ہے؟ لہذا یہاں پر ایسا عمل بعض لوگ جو کرتے ہیں، ہاتھ جھٹکتے ہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دروازہ مصطفیٰ پر بھرپور ادب کو بجا لانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر حضور کی بارگاہ میں اب حاضر ہو گئے، اب کرنا کیا ہے؟ یہاں پر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پر جب قحط سالی ہوئی، دروازہ حبیب کبریا پر ایک آدمی آئے اور آ کر جو عرض کی انہوں نے،
اور یہ روایت بھی ابن ابی شیبہ نے اسے ذکر کیا، اور ابن ابی شیبہ ذکر کرتے ہیں اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وہ شخص آئے، آ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتک، حضور آپ کی امت پریشان ہے، پانی مل نہیں رہا، دعا تو فرما دیں۔ اس ذوق کے ساتھ جائیں کہ آمینہ کا لال، عبداللہ کا راج دلارا، وحی یوحا کے لبوں والا، ودھا کے چہرے والا، ما زاغ البصر کے کاجل والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی رفتار والا، یہ اپنی قبر پر انوار میں بھی ہم غلاموں کے پیغام کو سن رہا ہے۔ اب یہاں پر جا کہ حضور استسقی لامتک، حضور اپنی امت کے لیے بارش تو مانگیں، فإنہم قد ہلکوا، یہ تو برباد ہو گئے۔ فأتی الرجل فی المنام فقیل لہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک آدمی کو خواب میں ملے، قربان جائے اس آدمی کو، خدا کرے کہ ہماری بھی قسمت بیدار ہو جائے۔ خواب میں ملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتی عمرہ، جاؤ میرے عمر کے پاس جاؤ، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور جا کر انہیں میرا سلام کہو، فأقرئہ، جا کر انہیں میرا سلام کہو، وأخبرہ، اور انہیں جا کر یوں کہو انکم مسقیون، تمہیں مبارک ہو کہ رب ذوالجلال تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے فرماؤ جے فرماؤ جے فرماؤ مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ۔ اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا فقل لہو علیک الکیسو علیک الکیسو، جا کر کہو عمر سے جا کر پیغام میرا دے دینا کہ دشمنوں سے حفاظت کے ساتھ رہے، دشمنوں سے بچ کر رہے۔ یہ دروازہ مصطفیٰ سے، اور یہی وجہ ہے نا کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے مائل بکرم ہے؟ نہیں وہ نہیں، وہ تو رب کی طرف سے ہے۔ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ ہاں ہاں، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک عربی دیہاتی بھائی آئے سرکار دو سرا کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ان کا انداز کیا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں آ گئے، اپنی سواری کو بٹھا دیا، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور کی قبر شریف پر آ گئے۔ وَوَقَفَ بِحِذَاءِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مواجہ شریف کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، رخ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف کی طرف ہے، پشت قبلہ شریف کی طرف ہے۔ یہ حاضری کا ادب ہے، حاضری کا ادب ہے کہ پشت قبلہ شریف کی طرف ہو اور چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف کی طرف، اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نوکر سلام پیش کر رہا ہے۔ ثم سلم علی ابی بکر،
پھر ساتھ ہی حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوبارہ وہ آج کل جہاں سوراخ بنا ہوا ہے، دوبارہ مواجہ شریف کے سامنے آ گئے۔ اب آ کر جو اپنے ایک محب اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے، ایک عاشق اپنے معشوق سے باتیں کر رہا ہے، بات کیا کرتے ہیں؟ بات کیا؟ حضور جیتو کا مسقلم بالذنوب، حضور میں گناہوں کا بوجھ لے کر آ گیا، حضور میں گناہوں کا بوجھ لے کر آ گیا، حضور بڑا گناہ گار ہوں، والخطایا، میں اپنی خطاؤں کا بوجھ لے کر آ گیا، مستشفیم بکا، حضور آپ کو میں اپنا سفارشی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بندہ دروازہ مصطفیٰ پر آ کر کہہ رہے حضور میں آپ کو اپنا سفارشی بنانا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کر کے، خاطی خطا کر کے، عاصی عصیان کر کے دروازہ مصطفیٰ پر آ جاتا ہے، اور میرا مصطفیٰ پھر اس بندے کی سفارش بھی کر دیتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ رب ذوالجلال نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر اس بندے نے بات کی اپنے محبوب سے، باپ سے بات کرنے کے بعد ثم اقبل فی عرض الناس وهو یقول، اب لوگوں کے جھرمٹ میں آ گیا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اور سلام دیوانوں کی طرح ہی کرنا چاہیے، دیوانوں کی طرح ہی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کے جھرمٹ میں آ کر جو اس نے اظہار محبت کیا، اور یہ آج بھی شعر وہاں پر مدینہ منورہ میں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں سرکار کے روضہ شریف کے، یا خیر من دفنت فی الارض اعظمہ، اے وہ بلند و بالا ذات جتنے دنیا جہان کے افراد زیر زمین دفن ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ آپ ان سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں۔ ایک بات اس نے کی، فتابہ من طیبہ الابقاء والاکم، حضور خوشبوؤں کے ساتھ تو ایک علاقہ مہکتا ہے، مگر آپ کے جسد پاک کی خوشبو کے ساتھ یہ صرف ایک جگہ نہیں، حضور آپ کی خوشبو ٹیلوں پر بھی پھیل چکی ہے، پہاڑوں ندیوں نالوں تک پھیل چکی ہے۔ اور تیسری اس نے بات کی، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، وہ میرے محبوب، وہ میرے یار، وہ میرے پیارے، عرض کی حضور نفس الفداء بقبر انت ساکنہ، حضور جس قبر شریف میں آپ جلوہ فگن ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں میں اس قبر پر قربان ہو جاؤں، میں قبر پر قربان ہو جاؤں جس میں آپ ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس لیے کہ اسی قبر شریف کے اندر اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ عفت موجود ہے، جود بھی یہاں پر ہے اور اس کا کرم بھی یہیں پر جلوہ فگن ہے۔ یہ ادب ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ بندوں کو کہ کس صورت میں حاضری دینا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر، یہ عنوان کافی لمبا ہے۔ ایک عربی آئے تفسیر مدارک میں، انہوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں فرما بجسدہ علی قبر النبی، اس نے اپنے آپ کو حضور کی قبر شریف پر لٹا لیا، یعنی ساتھ لٹا لیا۔ وحسا من ترابہ علی راسہ، اور مٹی شریف اٹھا کر اپنے سر پہ ملنا شروع کر۔ اور جنہیں نصیب نہیں ہے وہ یہاں سے بیٹھے یوں کہتے ہیں
مٹی نہ ہو برباد، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینہ کی ہوا ہو۔ یہ بس ہوا اڑتی ہوئی ہی یہ ہمارے ذروں کو لے جائے تو بڑی بات ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، کبھی یہاں پر دور دراز کے علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہوائے دیس محبوب باندھے جاویں، ہوا تو نے جا صبا، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، جا کر یہ تو بتا دو کہ آپ کا غلام کس حال میں رہ رہا ہے۔ وہاں ہوا جا کر یہ کہہ تو دے۔ یہ پیار کی باتیں بندہ مومن اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور وہاں پر اس نے کہا حضور قد ظلمت نفسی، میں ظلم کر کے آ گیا ہوں، استغفر اللہ، بخشش کا طلبگار ہوں، اور حضور واستغفر لی، حضور میرے لیے آپ بھی تو سفارش کر دیں، حضور میرے لیے آپ بھی تو سفارش کر دیں۔ نودیا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لکا، میرے مصطفیٰ سے اس بندے کا دیوانگی کا حال دیکھا نہ گیا، میرے آقا رہ نہ سکے، قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے اے آنے والے تیرے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب حاضری ہو تو سب سے پہلے حاضری میں ہاتھ باندھ کر یوں کہا، اور اس کے حضرت ابن ابی فدیک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی نے کہا کہ ہمیں صحابہ سے یہ بات ملی ہے، کیا کہ جس وقت، اور قاضی ایاز نے شفا شریف میں بھی اسے لکھا ہے، جب کوئی شخص حضور کی قبر شریف پر حاضر ہو تو اس وقت پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ یوں کہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، آیت پاک پڑھے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اب ہوگا کیا، اس کا اثر کیا نکلے گا؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں حتی یقول 70 مرہ فاجابہ ملک صلی اللہ علیہ یا فلان لم یسقط لک حاجۃ، اور جب یہ 70 مرتبہ کہہ چکا ہوگا تو رب ذوالجلال ایک فرشتے کو نمودار کرے گا جو 70 مرتبہ وہ فرشتہ وہ کہے گا صلی اللہ علیہ کا، جیسے تو نے 70 مرتبہ اپنے محبوب کو سلام پیش کیا ہے، اسی طرح سے 70 مرتبہ رب ذوالجلال تجھ پر صلوات عطا فرمائے۔ اور رب ذوالجلال جو صلوات عطا فرماتے اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، وہ رحمت عطا فرمائے، 70 مرتبہ رحمت عطا فرمائے، اور ساتھ کہتا ہے لم یسقط لک حاجۃ، بندے تو نے اتنی محبت سے اپنے محبوب کو سلام پیش کیا ہے، اللہ کرے کہ اب تیرا کوئی دکھڑا باقی رہے ہی نہ۔ اور یہ سارا عنوان اس لیے خدا کے لیے سیاست دانوں، خدا کے لیے جو سیاست اپنانی ہے، پاکستان تھوڑا ہے، پاکستان کی گلیاں محلے، پاکستان کا علاقہ تھوڑا ہے، لیکن جو بندہ حرم پاک میں چلا جائے، بالفرض وہ چور ہی کیوں نہ ہو، ڈکیت ہی کیوں نہ ہو، اسے وہاں پر اس کا تعاقب نہ کرو، وہاں تعاقب نہ کرو۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ جگہ تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ تم کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مشرب سے
اور کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو، خدا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آستانہ پاک کو وہ سیاست کا گڑھ نہ بناؤ، ورنہ وحشت میں پھسل جاؤ گے، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ دروازہ مصطفیٰ پہ جاؤ، نگاہوں کو جھکاؤ، او دل کو واہ کرو، او دامن پھیلاؤ، جولی کو پھیلاؤ، یہ آستانہ مصطفیٰ ہے۔ ساتھ والے کو نہ دیکھ کہ یہ ڈکیت ہے، چور ہے، یہ رہزن ہے، قزاق ہے، لٹیرا ہے، نباش ہے، طرار ہے، اسے نہ دیکھ، اپنے آئینہ دل میں جھانک کر دیکھ تیری جوانی کیسے گزری، تیرا لڑک پن کیسے گزرا، تیرے حالات کیسے جا رہے ہیں، اور اپنے اندر دیکھ کر جھانک کر پھر ہاتھ جوڑ کر اپنے مصطفیٰ کو کہے حضور ظلم کر کے آ گیا ہوں، میری سفارش کر دیں، تو وہاں سے آواز آئے گی جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔